السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان میں احتساب کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور اس قدم کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت تھی، اور جو ہے پاکستان میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو احتساب کا عمل رکا ہوا تھا یا جو اس میں حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، حکم نامہ جاری کیا ہے، جس سے احتساب کے عمل کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں حائل تھیں وہ اب زیادہ دیر نہیں رہیں گی۔ سپریم کورٹ نے کیا آرڈر دیے ہیں اور ان کیا ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں جس سے آگے آنے والا جو ہے دور وہ احتساب کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرے گا، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ہے نیب کا ادارہ ہے یا باقی انویسٹیگیشنز کے ادارے ہیں وہ اپنے ان ریکوائرمنٹس کو یا ان اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں، یا ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی رہی ہیں وہ کیا تھیں۔ آپ جانتے ہیں سبھی کہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ احتساب کا اگر کوئی ہے تو وہ نیب ہی ہے۔ نیب کو 2000 کے بعد جب مشرف کی حکومت آئی تو مشرف نے اس ادارے کو بنایا تاکہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں یا ہائی لیول پہ بیوروکریسی ہے ان کا احتساب کیا جا سکے۔ اس احتساب کے عمل میں لیکن بہت سی جگہ پہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی، کہیں پہ قانون سازی کا کوئی مسئلہ بن جاتا تھا، اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے احتساب کا عمل سستی کا شکار ہو جاتا تھا یا وہ اپنے جو ہے نا مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ تو اگر ہم ایک نظر دوڑائیں کہ پاکستان میں احتساب عدالتیں جو ہے وہ ان کی کیا تعداد ہے اور وہاں پہ سٹاف کی کیا تعداد ہے، نیب کا جو عملہ ہے، جو افسران ہیں تفتیش کرتے ہیں ان کی کیا اسٹرینتھ ہے، اگر ہم اس کو پہلے ذرا سا جان لیں تو ہمیں جو یہ نیا قدم اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے تو اس کے بارے میں ہمیں بہت کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں احتساب کی جو ہے نا عدالتیں کتنی ہیں تو پاکستان میں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان سمیت تو پاکستان میں جو ہے نیب کی کل 22 عدالتیں ہیں۔ 22 عدالتیں ہیں نیب کی، اور 22 عدالتوں میں جو پراسیکیوٹرز ہیں جو ان کیس کو لے کے انویسٹیگیشن آفیسر کے بعد یہ کیس جو ہے نا وہ فارورڈ ہوتا ہے پراسیکیوٹر کو۔ پراسیکیوٹر ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے جو عدالت میں جو ہے کارروائی کو آگے پروسیڈ کرتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت نیب کی عدالتوں میں جو 22 عدالتیں ہیں ان میں ٹوٹل جو پراسیکیوٹرز کی تعداد ہے وہ 81 ہے، یعنی کہ وہ 81 پراسیکیوٹرز ہیں جو ان کیسز کو پروسیڈ کرتے ہیں عدالت میں۔ اور یہ 81 اور 22 عدالتیں، اگر ہم ان کو اوپر کیسز دیکھیں تو نیب میں اس وقت جو کیسز ہیں انڈر انویسٹیگیشن چل رہے ہیں وہ تقریباً 12,000 کیسز جو ہیں انڈر انویسٹیگیشنز ہیں۔ اچھا، 12,000 کیسز انڈر انویسٹیگیشنز ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 12,000 کیسز چل رہے ہوں اور 22 عدالتوں میں، تو وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ کیسز ہینڈل ہوں گے، اور پراسیکیوٹرز جو ہیں جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، نیب کے وکیل ہیں جو ان کیسز کو اسٹڈی جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد عدالت میں جنہوں نے آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد صرف 81 ہے۔ تو اگر 81 پراسیکیوٹرز اور 12,000 کیسز دیکھے جائیں تو یہ بہت جو ہے نا کمپٹیشن ہائی ہو جاتا ہے، اوور لوڈنگ ہے یہ جو ہے نا پراسیکیوٹرز کے اوپر۔ نیب کے پاس اس طرح سٹاف ہی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اتنی عدالتیں ہیں۔ اب ایک عدالت میں اگر 1,000 کیس لگا ہوا ہے یا 800-500 کیس لگا ہوا ہے تو وہ ڈیلی کی بنیاد پہ تو وہ سارے کیسز کو تو نہیں سن سکتی، نہ ڈیلی کی بنیاد پہ سنتی ہے نہ ویکلی کی بنیاد پہ۔ تو اسی لیے بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ ایک کیس جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ 5 سال 8 سال 15 سال تک چلا جاتا ہے، اور اس کی عدالتوں میں پیشیاں چلتی رہتی ہیں اور اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ 22 عدالتیں جو ہیں یہ بہت ناکافی ہیں، اور پراسیکیوٹرز جو ہیں اب 81 پراسیکیوٹرز ہیں، تو اگر 12,000 کیسز ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیے جائیں، ہر پراسیکیوٹرز کو کیس دیے جائیں تو تقریباً ایک پراسیکیوٹرز کے اوپر جو ہے نا یہ 500 کے قریب یہ کیسز بنتے ہیں جو ایکٹیو ہیں اور جو ابھی ان ایکٹیو ہیں۔
تو ایک پراسیکیوٹر ہے، اگر وہ دن میں 50 یا 40 اس کے کیس ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی پراسیکیوٹر نے ڈیل کرنے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ایک کیس کی تیاری کرے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اپوننٹ ہوتے ہیں، جو مخالف ہیں، یا جو اگر ہم کہہ لیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ ایک اچھا وکیل جو ہے، ایک تگڑا وکیل ہائر کرتے ہیں، ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، پورا لا چیمبر اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے، 8-10 لوگ ہوتے ہیں ایک اچھے وکیل کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ۔ تو جب وہ اس کیس کو سٹڈی کرتے ہیں اور ایک طرف سے ایک اکیلا پراسیکیوٹر جو ہے وہ اس کیس کو سٹڈی کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مس کر جاتا ہے، یا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کی تیاری کر سکے، مزید اس کی ڈیپتھ میں جا سکے، جبکہ ایک طرف جو ہے پوری ٹیم لگی ہوتی ہے ملزم کی، یا جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھی طرح سے تیاری بھی کر لیتے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سے اس کیس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یا تو نیب کیسز ہار جاتی ہے، یا اس کیس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا ثبوت نہیں ملتے، یا پروسیکیوشن اس میں فیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیب کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے نیب کی صاف مجروح ہوتی ہے۔ اگر ہم انویسٹیگیشن آفیسرز کو دیکھیں تو نیب کے پاس پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے نا 750 کے قریب جو ہے نا تفتیشی افسران ہیں، جن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور باقی جو ڈیفرنٹ پوسٹس کے اوپر ہے، مینجمنٹ میں ہے کچھ، تو 750 افسران اور 12,000 کیسز، تو یہ اس میں بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور ایک عدالتوں کی بھی بہت اس میں جو ہے نا کمی ہے۔ تو اب ہوتا اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک کیس سٹارٹ ہوتا ہے لیکن وہ چلتا رہتا ہے عدالتوں میں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد باقی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے اندر پروسیکیوشنز کی کمزوری آ گئی، اور اس کے بعد ڈیٹ پیشی ملتی جاتی ہے اور یہ کیس لمبے سے لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پچھلی حکومتوں میں بھی، میاں صاحب کی حکومت میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی، نیب نے کافی عرصے سے یہ جو ہے نا کوششیں جاری کی ہوئی تھی کہ ہمیں جو ہے نا سٹاف کی کمی کا سامنا ہے، عدالتوں کی کمی کا سامنا ہے، اور اس طرح سے بہت سے مسائل، لیکن بدقسمتی سے جو ہماری سابقہ حکومتیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور یہ کہا جائے کہ جان بوجھ کے اس معاملے کو لٹکا کے رکھا یا ڈیلے میں رکھا، تو یہ بھی باتیں سننے میں آئی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جو ہے نا یہ نیب کا ادارہ ایک بااثر ادارہ بنے یا ایک انڈیپینڈنٹ ہو، اور اس میں جو ہے نا جلد سے جلد کیسز کو نپٹایا جا سکے۔ اور ایک اس کے پیچھے ایک ناظرین یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میاں صاحب کی ہو یا زرداری صاحب کی ہو، تو ان کا ایک جو ہے نا سیٹ مائنڈ بنا ہوا تھا کہ کیونکہ نیب جو ہے مشرف بنا تھا، مشرف ڈکٹیٹر تھا اور وہ جمہوریت کے خلاف تھا، اس وجہ سے بھی انہوں نے اس کے اندر کوئی خاطر خواہ جو ہے نا اس کو مراعات نہیں دی یا اس ادارے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیسز بعض کا بننے ہی سیاستدانوں کے اوپر ہیں، یا سیاستدانوں کے کرپشن پہ ہی زیادہ تر جو ہے نا یہ نیب کا ادارہ سٹینڈ کرتا تھا، اور اس کی بنیاد بھی اس وجہ سے رکھی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ بھی آیا سننے میں کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس معاملات کو لٹکایا، فیسلٹیز تھی یا جو عدالتوں کی وہ اسٹرینتھ تھی یا سٹاف کی اسٹرینتھ تھی پروسیکیوشنز کی، ان کو جان بوجھ کے انہوں نے کم رکھا، اور معاملہ یہ دفتروں کی نظر ہوتا رہا، پرائم منسٹر آفس میں، پریزیڈنٹ آفس میں، تو یہ اسی طرح سے ڈیلے کا شکار انہوں نے جان بوجھ کے کیا تاکہ بعد ازاں ان کے لیے کوئی مسائل نہ بنے۔ لیکن پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے فی الفور ایک حکم جاری کیا ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ 120 جو ہے نا آپ کی عدالتوں کو فی الفور جو ہے نا اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب نے اس چیز کو بڑا ویلکم کیا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو سارا بیانیہ تھا اور یہ پوری کمپین تھی الیکشنز کی، وہ اسی چیز کے اوپر سٹینڈ کر رہی تھی کہ احتساب کا حمل ہم نے کرنا ہے اور کڑا احتساب ہوگا، اور کسی کو نوانا اکراس دی بورڈ سب کے لیے نوانا قانون برابر ہوگا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور جو لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کا، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، تو وہ وصول کیا جائے گا۔
اور اس جو ہے نا اس کرپشن کی لعنت سے اس ملک کو چھٹکارا دلایا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو بڑی ایک اچھا سٹیپ کے طور پر سمجھتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر فوری سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ تھوڑا سا ایشو ہوں گے، یہ معاملات جو ہے تقریباً یہ اس سال کے اینڈ تک جا کے ایک اچھے ٹریک پر آئیں گے، اور انشاءاللہ سے 2021 سے جو ہے نا پاکستان میں تو یہ عدالتیں بھی اسٹیبلش ہو چکی ہوں گی اور نئے لوگ بھی بھرتی ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ کیونکہ پہلے ادوار میں پچھلی حکومتوں نے اور اپنے نیب کے ادارے میں خصوصی طور کے اوپر اپنے لوگ جو ہے انہوں نے بھرتی کرائے تاکہ کل کلا کو کوئی بھی اس طرح کا مسائل بن جائیں تو وہ اپنے لوگوں سے یہ چیزیں جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں اور ان کیسز کے اوپر ان سے مدد لے سکیں، اور ایسے لوپ ہولز جو ہے وہ ہمیں پتہ چل سکیں ان افسران کی مدد سے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائند خبر تھی پاکستان میں، اور پاکستان میں جو ہر چاہنے والا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا احتساب کا عمل ہونا چاہیے، اور یہ 4 سال 5 سال مقدمہ لٹکانے کے بجائے یہ 2 سے 3 مہینے کے اندر جو بھی ثبوت ہیں، جو بھی عدالتیں ہیں، یہ پھر اس کو لگا کے اور یہ کام کیا جائے تاکہ اس سے ایک نیب کی بھی امیج بہتر ہو اور گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی امیج بہتر ہو۔ یہ نہ صرف اس گورنمنٹ کے لیے اچھا قدم ہوگا بلکہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا یہ ثابت ہوگا، کیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ کرپشن کے لعنت ختم ہو جائے تو ہمیں نیب کو مضبوط بھی کرنا ہوگا اور اس ادارے کو فعال بھی کرنا ہوگا، اور اس کی راہ میں اور احتساب کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہمارا قومی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا ایمان بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک صاف اور شفاف جو ہے نا گورنمنٹ چلائیں، اور ہمارے ادارے بھی صاف شفاف جو ہیں تحقیقات کریں اور عدالتوں کے ذریعے فی الفور انصاف دیا جا سکے۔ ناظرین، یہ نیب کا ہی نہیں کیس، یہ پولیس کا بھی یہی حال ہے۔ پولیس میں بھی انویسٹیگیشنز جو ہے نا اس میں بھی بہت سے سالوں سال مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ اینٹی کرپشن کا اگر ڈپارٹمنٹ دیکھیں اس میں بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں، تو ہماری نہ صرف نیب کی عدالتوں بڑھانے کی ضرورت ہے بلکہ محکمہ پولیس میں ہماری باقی جو سول عدالتیں ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے اور ان کی جو ہے نا اس میں استعداد میں اضافہ کیا جائے اور باقی عدالتوں میں، تاکہ جو ہماری عوام ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھانے کے ایک مقدمہ ہوتا ہے اور وہ 20 سال 30 سال بعض اوقات آنے والی نسلیں ان کا مقدمہ لڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ جو ہے نا سٹیپس سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں اور بڑی خوشائند ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جلد سے جلد عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ جن دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔